الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی معزز و محترم حضرات علماء کرام و حضرات سامعین و حاضرین، میرے لیے بہت ہی مشکل اور صعوبت کا مرحلہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی بات کروں، اس کا قطعاً اہل نہیں ہوں، اور حقیقت ہے کہ میں شروع سے اب تک ازلی ابدی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بلکہ جیسے ایک نسلی بکرا ہوتا ہے، میں نسلی طالب علم ہوں، اور یہی میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں طالب علم دین ہوں۔ اس لیے میرے حضرت کی طرف سے جب یہ ہدایت آئی کہ میں کچھ بات عرض کروں تو مجھے کافی مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہاں بیان نہیں ہے، بس کچھ باتیں مذاکرہ کرنا ہے۔ بیان کرنے کے اندر نہ میرے اندر اہلیت صلاحیت ہے، نہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ ایک دو باتیں ہو سکتا ہے منتشر باتیں ہوں، آپ حضرات اپنی فہم و فراست سے اس میں رفت قائم کر لیں گے۔ ایک دو باتیں طالب علمانہ انداز میں ہی عرض کر دیتا ہوں، اور یہ باتیں بھی ہم نے حضرت سے سنی ہیں، اپنے بڑے اساتذہ سے سنی ہیں، اکابرین سے سنی ہیں، کوئی بھی بات میری نہیں ہے۔ ان بڑوں کی ہی باتوں کو دوبارہ سے بار ہم بار بار دہراتے ہیں۔ ایک دوسرے کی یاد دہانی مقصود ہوتی ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اسی تذکیر کی بات میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ حدیث اور آیت کریمہ ہم بکثرت الحمدللہ مدارس کے ماحول میں بھی اور باہر بھی بڑوں سے ہر وقت بکثرت یہ حدیث اور یہ آیت کریمہ سنتے پڑھتے آئے ہیں۔ اس کی تشریح آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ حدیث کے اندر میرا صرف ایک مختصر سے پوائنٹ کی طرف توجہ اپنی سب سے پہلے اور آپ حضرات کی توجہ دلانی مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ، یرید ہم سب جانتے ہیں کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اراد یرید سے تعلیل کے بعد یرید ہو گیا، اللہ اس کا فاعل ہے، من یرید اللہ بہ خیرا۔ اس میں
توجہ دینے والی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے، ارادہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم نے جب علم دین حاصل کرنے کے لیے اس میدان میں قدم رکھا، ہم نے صرف اسباب کو اختیار کیا۔ اصل در حقیقت توفیق من جانب اللہ تھی۔ اصل در حقیقت اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس جماعت کا انتخاب من جانب اللہ تھا۔ من یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو یہ توفیق حاصل ہو گئی۔ کروڑوں اربوں لوگوں کو یہ توفیق ہی نہیں ہو پائی۔ کسی کے دل میں خواہش ہی نہیں آئی، کسی کے دل میں خواہش آئی تو رکاوٹیں آ گئیں، کسی نے کوشش کری پھر کسی وجہ سے راستہ میں۔ بہرحال چند معدود منتخب لوگ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ جماعت ہے علماء دین کی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جتنا ہم اس پر شکر ادا کریں کم ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے منتخب کیا۔ پھر اسی جملے کے اندر یرید اللہ کا مفعول کیا ہے؟ خیرا۔ خیرا میں بھی نکرہ کا صیغہ استعمال ہوا، اور والنکرۃ تدل علی العموم، یعنی جمیع خیرات الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو دین و دنیا کی تمام ہمہ انواع و اقسام کی بھلائیاں عطا کرنا چاہیں تو ایک طرف یہ ارادہ کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسری طرف خیر بھی کوئی معمولی خیر نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا خیر نہیں ہے، کوئی محدود سا خیر نہیں ہے، ہر طرح کے خیر کو جامع ہے۔ اتنی بڑی عظیم سعادت اور شرف اور فضیلت کے بعد جب انسان یفقہ فی الدین کے صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر آ جاتا ہے وہ مرحلہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین کے بعد اگلا مرحلہ یا اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ اب وہ اپنی قوم کی رہنمائی، جو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، ہمہ انواع و اقسام کا خیر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اب اس خیر کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اس خیر کو آگے منتقل کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری ہے وہ اپنی قوم کی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ ینذروا انذر ینذروا، انذار کے لغوی معنی تو بنتے ہوئی ہے ڈرانے والا، اپنی قوم کو جا کے ڈرائے، لیکن یہاں پر ڈرانے سے مقصود یہ عام ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی انذار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام دینے کے لیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمایا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب سری دعوت کے بعد جہری دعوت کا حکم ہوا تو وَأَنذِرْ وہی انذار، وہاں پر بھی وَأَنذِرْ اور یہاں پر بھی کہنے ہیں کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ وہی انذار اور نذیر ہے جس کے لیے ایک اور آیت میں کہ اِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، نذیر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وَلِيُنذِرُوا، یہ جو انذار ہے یہ مکمل دین کو جامع ہے، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دو دین کی مکمل دعوت پیش کری امت کو، تو یہ پوری کی پوری دین کی دعوت اور دین کے ساتھ پیوستہ جتنی بھی خیرات ہیں، اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی قوم تک پہنچائیں۔ اپنی قوم کی دین کی سب سے پہلی ذمہ داری، اور ان کی تمام دین تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ تمام شعب حیات کو جامع ہے۔ دین صرف عبادات کا تو نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں صرف اپنی قوم کی جا کے عبادات کو ٹھیک کر لوں، ان کو نمازیں پڑھا دوں، ان کو مسائل بتا دوں، نہیں۔ دین کے تمام شعبوں سے متعلق
جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات ہیں، جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں سنتیں ہیں، یہ پورا دین قوم تک پہنچانا ہے، ان کی فلاح و بہبود، ان کی دین و دنیا کی بھلائیوں کی فکر کرنی ہے دل سے۔ اور میں اسی لیے سوچتا تھا کہ کبھی ہم بچپن میں ہم یہ پڑھتے رہے ہیں، آپ حضرات نے بھی کئی جگہ دیکھو کہ بھئی قوم عصبیت سے بچنا چاہیے۔ واقعتاً قومی عصبیت مناسب چیز نہیں ہے، اسلام نے اس کی نفی کری۔ رنگ و نسل کی بنیاد پہ عصبیت کا اسلام قائل نہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر تفاخر کی گنجائش نہیں، لیکن قوم کی طرف نسبت، اس نسبت کی لاج رکھنا، اس نسبت کو قائم رکھنا، اپنی قوم کے ساتھ محبت کرنا، قوم کی نفع نقصان کی فکر کرنا، یہ شرعاً صرف مرغوب نہیں ہے بلکہ نص قرآنی سے یہ ثابت ہے۔ قوم سب سے پہلے انسان کے تعارف کا ذریعہ قوم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ادھر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو شعوب، قبائل، قوم، یہ تعارف کا سب سے پہلی شناخت جو ہے وہ یہ قوم یہاں سے ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اپنی قوم کے ساتھ محبت، اپنی قوم، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کو اپنی زیادہ تر قوم کے ساتھ ربط قائم کیا گیا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ جگہ یہی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ تو قوم تعارف اور تشخص کا سب سے ابتدائی ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی اللہ تعالیٰ نے عالم کے اوپر جس کو تفقہ فی الدین کی صلاحیت عطا کری، اس کو پہلے اس قابل بنایا کہ وہ قوم کی رہنمائی کے قابل ہو سکے۔ جب اس قابل ہو گیا تو اب سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ اپنی قوم کی دین و ایمان کی فکر کرے۔ عربی زبان کے ذخیرے میں اگر ہم غور کریں تو ایک لفظ عشیرہ، وہ عشیرہ کہتے ہیں برادری کے لیول کا، اپنے اقربا، قریبی اور دور کے رشتہ دار، ذوی الارحام، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں برادری۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے قوم کا، اس سے اوپر کا درجہ ہے امت اور ملت کا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے قریبی برادری والوں کو باقاعدہ نام لے لے کے بنو عبد مناف، بنو لبئی، بنو کلاب نام لے لے کے پکار کے دعوت دی، وہ عشیرہ تھا۔ لیکن یہاں پر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُم میں ذمہ داری اپنی پوری قوم کی آ رہی ہے۔ قوم کا دائرہ عشیرہ سے بھی اوپر ہے۔ غالباً امت کی اگر ہم تعریف سوچیں کہ امت کس کا نام ہے تو الامت هي الجماعة التي تجمعهم عقيدة واحدة، اما القوم فهو الجماعة التي تجمعهم لغة واحدة وثقافة واحدة۔ قوم اس جماعت کو کہیں گے جس کو ایک زبان اور ایک تہذیب اور تمدن ثقافت جوڑتی ہو۔ اس سے اوپر درجہ ہے امت، اور اسی کا مترادف لفظ ملت۔ امت تمام اقوام کو جامع ہو کر امت کا لفظ بنتا ہے۔ میرا باتیں منتشر سی ہیں، امید ہے جو کہنا مقصود ہے کہ اصل ذمہ داری ہماری پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈالی قوم کی حد تک، لیکن جب انسان اپنی قوم پہ محنت کرے گا، ان کی دین و ایمان کی فکر کرے گا، ان کو جب فیض پہنچائے گا تو وہ فیض اس کی قوم تک محدود نہیں رہتا،
وہ پھر اقوام عالم تک الحمدللہ پھیل جاتا ہے. وہ فیض اپنی قوم سے نکل کر پھر امت کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، وہاں پر ملت کا لفظ استعمال ہوا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. پھر امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہی لفظ استعمال کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جو میں بات سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عالم کی بحیثیت عالم کی ذمہ داری پہلے قوم کی حد تک تھی، لیکن اس قوم کے ساتھ پر جب وہ محنت کرے گا تو وہ محنت اور وہ فیض امت کی لیول پہ الحمدللہ پھر پہنچ جاتا ہے. اور یہیں سے مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد ابن الحسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے بڑے اجلہ تلامذہ میں سے، بہت بڑے فقیہ امام. بعد میں آنے والے طبقات الفقہاء والوں نے سب نے لکھا ہے کہ یہ خود مجتہد مطلق تھے، مجتہد مطلق تھے. ان کا فقہی مقام بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کا ہے، اجتہادی مقام. لیکن انہوں نے ادباً اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی تابع داری میں، اس کے تلمذ میں ان کو اپنا شاگرد سمجھتے ہوئے امام ابو حنیفہ کی ہی علوم کی اور فقہ کی محنت میں ساری زندگی لگائی کھپائی. لیکن ان کا فقہی مقام بہت بلند ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر تو امام محمد شیبانی نے اپنا علم بھی خرچ کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا. آپ کو قصہ یاد ہوگا، طویل واقعہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی انہوں نے جا کے ایک مشکل سے نکالا، مشکل پہ پھنس گئے تھے، ان کے اوپر تہمتیں لگ گئی تھی، اور وہاں سے نکال کے لا کے پھر اپنے پاس رکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کی کفالت کری، ان کی تمام اخراجات کی کفالت کری، اور ان کو ماشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم امام، وہ امام محمد شیبانی کی سراخانی میں اتنا رطب اللسان ہے کہ صفحات کے صفحات بھرے ہوئے ہیں. امام شافعی جو کہ خود امام اللغہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عندما اسمعه كأن القرآن نزل بلغته. اور میں نے اس سے اتنا علم حاصل کیا امام محمد شیبانی سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس کو میں ایک نر اونٹ کے اوپر وہ کاپیاں، وہ رجسٹر، اس کے ایک نر اونٹ کے اوپر میں یعنی لاد دوں تو وہ اس کو نہ سنبھال سکے، اتنا میں نے اس سے علم حاصل کیا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اصلاً عرب ہیں، اور ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے تینوں اہم علمی مراکز سے استفادہ کیا. فقہ اہل العراق، امام ابو حنیفہ کے تو شاگرد تھے، وہیں کے ہی باشندے تھے. پھر شام سفر کر کے گئے اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے ایک بہت بڑی، وہ خود ایک مستقل مذہبی مسلکی یعنی ایک بہت بڑا مکتبہ فکر تھا. فقہ اہل شام وہ حاصل کیا. پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ اہل مدینہ حاصل کیا. تو امام محمد شیبانی کے اندر یہ تینوں مراکز کی خوبیاں جمع تھیں، فقہ اہل العراق، فقہ اہل شام اور فقہ اہل مدینہ. ایسا عظیم امام رات کو حدیث سے مسائل مستنبط کر رہے ہیں، اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مسائل کی تفریعات میں اور تخریجات میں انتہائی کمال کا درجہ عطا کیا تھا کہ اس کی نظیر انسان مسلم تاریخ میں نہیں ملتی. ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل کا استنباط کرنا، تفریعات پہ تفریعات. فقہ النوازل اور فقہ الافتراض وہ انہی کی بنیاد ہے. تو
تو ایک پوری رات، یعنی آپ سب جانتے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کو مدون نہیں کیا. فقہ حنفی کو اصل مدون کرنے والے واحد سب سے پہلی جو ہستی ہے وہ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام محمد شیبانی جس کو امام اللغہ بھی مانا جاتا ہے، امام الحدیث بھی مانا جاتا ہے، امام الفقہ بھی مانا جاتا ہے، پوری رات بیٹھ کے وہ فقہی مسائل مدون کر رہے ہیں. رات کا دو ثلث رات کے گزر گئے. ایک خادم ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. خادم نے عرض کیا کہ حضرت 2 پہر رات کے گزر گئے اور اب تھوڑی دیر بعد سحر ہو جائے گا، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھوڑی سی نیند لے لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں. رات کے اس تاریکی میں آخری شب کے دوسرا سحر کا وقت ہے، دوسرا ثلث کا وقت ہے. جب خادم نے، وہ ان کی شاگرد بھی ہیں، اس رات کی حضرت تھوڑی دیر سو جائیں، آرام کر لیں، تو اس پہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرمایا کہ قوم تو اس اطمینان پہ سو رہی ہے کہ کل کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو محمد سے جا کے پوچھ لیں گے، محمد شیبانی سے. محمد بھی اگر سو گیا تو قوم کہاں جائے گی؟ یہ ہے احساس ذمہ داری. جو میں نے کہا کہ وَلْيُنذِرُ قَوْمَهُ، قوم کی، اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر قوم سے مراد ہے پوری امت، اور صرف اپنے دور کی امت نہیں، قیامت تک آنے والی امت. اس ذمہ داری کو وہ شخص باوجود اتنے اپنے علم و مرتبت کے محسوس کر رہا ہے، اور محسوس کر کے شب بیداری کر کے پوری رات اپنی نیند قربان کر کے امت کے لیے یہ احساس ذمہ داری اور مسائل مرتب کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اس دور کے تمام جتنے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج کل کے دور میں فقہ المعاملات کے اندر، مالیاتی مسائل کے اندر، تجارت کے انتہائی مشکل مسائل کے اندر، نت نئے نوازل کے اندر امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب مدون کردہ تفریعات سے رہنمائی ملتی ہے. انہوں نے اس دور میں جو قربانی دے کے امت کے لیے مدون کر دیا، اس سے قیامت تک رہنمائی ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ مقصود میرا یہ ہے ذمہ داری کا احساس امت اور قوم کی نسبت سے. اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے احساس کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم اس کا احساس کریں گے، اس کی یاد دہانی کریں گے، اس کا مذاکرہ کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہماری آگے ہماری منزل کو آسان کریں گے، ہماری ذمہ داریوں کو کے لیے راستہ کھولیں گے، شرح صدر عطا کریں گے. اور اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ حدیث لازماً سنی ہے، ان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه ابو داود وصححه. سنن ابو داود کی روایت ہے. آپ حضرات نے بکثرت سنی ہے. میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں. بہرحال حدیث نبوی ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة، ہر 100 سال کے، ہر صدی کے رأس پہ، ابتدا یا انتہا پہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے کوئی ایسا فرد بھیجتے ہیں جو کہ اس کے لیے، امت کے لیے دین کی تجدید کا کام کرے، دین کی تجدید کا باعث بنے. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، آپ سب حضرات واقف ہوں گے. من میں ایک عالم بھی ہو سکتا ہے،
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ لکھا ہے کہ ایک ہی دور میں مختلف عالم علماء یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر تجدید کرنے والے مجدد الگ الگ ہوں، لیکن میرا بہرحال یہ ساری آراء ہیں، شروحات میں موجود ہیں. صاحب مرقات المفاتیح نے جو اس حدیث کی تشریح میں بات لکھی وہ میرے دل کو بہت لگی. انہوں نے صاحب مرقات المفاتیح نے کہا کہ من یجدد الاحادین سے مراد جماعت، اس سے مراد جماعت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کچھ دور میں علماء بھی ہو سکتے ہیں، مصلحین بھی ہوتے ہیں، ہم مجدد ملہ فلاں فلاں ہم لوگ سنتے آئے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جو صاحب امداد نے فرمایا کہ یہ تجدید کا کام کرنے والی ایک جماعت ہو. اور حقیقت یہ ہے دارالعلوم دیوبند ایک تحریک تھی جس نے علوم دینیہ علوم شریعت کی حفاظت کا اس خطے میں بدر صغیر میں کام کیا، اور اس بدر صغیر میں علوم شریعہ کی حفاظت اس کے ذریعے پوری امت کے لیے پوری دنیا کے اندر اس دینی علوم کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیوبند کی تحریک. اس کے بعد پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کی تحریک آئی، اس نے الحمدللہ بہت ہی نمایاں بڑا کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی انہی دین کی بیداری کی تحریکوں میں سے یہ تحریک ایمان و تقویٰ ہے. ہم سب تزکیہ نفس، فرد کی اصلاح باطن کی اہمیت سے آگاہ ہیں، لیکن اس حوالے سے ہمارے اندر جو کمزوریاں اس وقت پھیل چکی ہیں، عامت الناس کو چھوڑیں، عامت الناس کے علاوہ خود ہم اہل علم اہل دین مدارس کے ماحول میں اس حوالے سے تزکیہ نفس اور تطہیر قلب اصلاح باطن کے حوالے سے اتنی کمزوریاں آ گئی ہیں، ہم سب خود اس سے بخوبی آگاہ ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. الحمدللہ مجھے اپنے بچپن میں حضرت کی زیارت کی نعمت نصیب ہوئی. میں نے بچپن میں بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب کی زیارت کری، اپنی نوجوانی میں بھی ان کی زیارت کری کئی دفعہ کراچی میں اور کئی مقامات میں. بلکہ ایک مرتبہ کراچی میں مجھے یاد ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اوپر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کی تینوں عظیم ہستیاں ایک ہی مسئلے پر مکی مسجد کے اندر موجود تھی. اور میں تنہائی میں، وہ اس زمانے میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت کر رہے تھے. کوئی ضروری مشورے کی تینوں اکابرین جماعتیں میں الحمدللہ میں اس وقت موجود تھا. میں سوچتا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جہاتوں میں کام لیا. کسی نے دعوت و تبلیغ کی رخ سے محنت کری، کسی نے مدرسوں کی آبیاری کے اندر محنت کری، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوری دنیا الحمدللہ بیعت ہوتی رہی. جو ان سے بیعت ہونے کا منظر جنہوں نے دیکھا ہے، ان سے مسافر کا منظر دیکھا ہے، وہ ناقابل بیان ہے. اب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امت کی اصلاح کی فکر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، وہ مختلف رنگوں سے مختلف تحریکات سے ہوتی ہوتی اب یہ تحریک ایمان و تقویٰ میں اس کا جو رنگ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے ذہن میں ہمارے یہ آتا تھا کہ میں اگر کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہوں تو چلہ کشی اور ذکر اور یہ مخصوص قسم کے مراقبے، یہ نام ہے بیعت کا اور اصلاح کا، یہ ہے. لیکن حضرت ہمارے مصلح اور مربی حضرت مفتی خداوند شاہ صاحب مدرسہ العالی و دامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالی کہ یہ فرد کی اصلاح، یہ تزکیہ، یہ تحریک کی شکل میں امت کے ہر طبقے میں پہنچ جائے.
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلافہ کا سلسلہ ہم سب جانتے ہیں، کہیں محدود کہیں پھیلا ہوا، لیکن یہ اصل چیز بیعت، جیسا کہ عصر کے بعد ظہر کے بعد ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ یہ بیعت ہونا کوئی یہ خانہ پوری، یہ محض دل کی خواہش یا ایک ذہنی رو آ گئی جذباتی لگاؤ والی چیز نہیں ہے. یہ در حقیقت ایک دل کا قلبی داعیہ ہو کہ میں اپنی باطن کی فکر کروں، جو صحابہ کرام کا مقام تھا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ والا دین کی نفاذ دین کی عملی جدوجہد کے ساتھ ساتھ تعلق باللہ، تعلق مع اللہ کو مضبوط کروں. یہ ہے در حقیقت تحریک ایمان و تقویٰ، یہ ہے اس کا حاصل. اور حضرت مفتی مختار صاحب مدد اللہ کی اس فکر کا نتیجہ الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ عامت الناس اس طرف الحمدللہ متوجہ ہو رہے ہیں. میں آج سے تقریباً لگ بھگ 4-5 سال قبل جب کربوغا میں میری پہلی حاضری ہوئی تو وہاں میں نے وہاں کے ایک کمرے میں میں نے یہ ایک اعلان کی شکل میں ایک اس کو میں کیا کہوں، بینر کہہ لوں، بینر میں یہ میں نے 3-4 باتیں لکھی ہوئی دیکھی. وہ میں اس وقت آپ کے سامنے صرف سنا رہا ہوں، پھر اجازت لیتا ہوں کہ تحریک ایمان و تقویٰ کی یہ 4 بنیادی اصول ہیں. نمبر 1، توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا، توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا. اور ہم لوگ اہل علم لوگ بس اوقات اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نمبر 2، محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرکیہ افعال سے بچنا، محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرک و بدعات سے بچنا. نمبر 3، تحقیق کے نام پر خودرائی اور تنقید سے بچنا. ہم لوگ بس اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے، اور فلاں نے یہ میرے دلائل یہ ہیں، اور فلاں نے یہ کہہ دیا، اور یہ غلطی کری، اور یہ وہ گمراہی کا باعث بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تحقیق کے نام پر ہم اپنی تعلی اور دوسرے کی تنقید و تحقیق کا باعث بن جاتے ہیں، اس سے بچنا. اور نمبر 4، دین کے کسی شعبے کو تقابلی انداز میں پیش کرنے سے بچنا. دین کے کسی بھی دین کے بہت سارے شعبے ہیں. دعوت و تبلیغ ایک شعبہ ہے، تحقیق و تصنیف ایک شعبہ ہے، دارالافتاء ایک شعبہ ہے، مدارس دینیہ کے ذریعے علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم ایک شعبہ ہے، نفاذ اسلام کی سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ایک شعبہ ہے. ان تمام یہ تمام شعبے اپنی جگہ اہم ہیں، ضروری ہیں. کسی بھی شعبے سے استغنا ممکن نہیں. تمام شعبوں کی اہمیت ہے، لیکن ان شعبوں کے درمیان میں آپس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے، تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہیے. اس تقابلی جائزہ کے نتیجے میں ہم تنقید میں اور تحقیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ 4 اتنے اہم نکات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس تحریک میں حصہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہی باتیں بہت کافی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے جو باتیں کہیں اخلاص سے کہنے کی، کرنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.